امریکی صدر کا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان۔ مذاکرات کے دوران ایران کے ساتھ اہم نکات پر اتفاق رائے کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے کہا ایران کے معتبر رہنما سے بات ہوئی، دونوں ممالک معاہدہ چاہتے ہیں، فون پر بات چیت کے بعد جلد ملاقات ہوگی۔ مذاکرات کے لیے رابطہ ایران نے کیا، مشتبہ خامنائی کو میں لیڈر نہیں مانتا، ممکن ہے کوئی ایسا لیڈر تلاش کر لیں جیسا وینزویلا کے لیے کیا ہے۔ امریکہ اور ایران مل کر آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں۔ ایران کی موجودہ صورتحال کو رجیم چینج کہا جا سکتا ہے، مکمل طور پر مختلف لوگ حکومت میں ہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر نے کہا امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، فیک نیوز کا مقصد اسٹاک اور تیل کی مارکیٹ پر اثر انداز ہونا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل پھنس چکے، جارحیت کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ ایرانی حکومت سپریم لیڈر اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ ترکیہ، مصر اور پاکستان کی ایران امریکہ کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں۔ رائٹرز کا دعویٰ، کہا ایرانی وزیر خارجہ اور امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف سے بات کی گئی ہے۔ ایرانی اور امریکی عہدیداروں کی اسلام آباد میں ملاقات کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فاکس نیوز نے کہا ایران سے معاہدے کے حوالے سے اتوار کی رات مذاکرات ہوئے۔ صدر کا ایرانی انفراسٹرکچر اور پاور پلانٹس پر حملے ملتوی کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا گزشتہ 2 روز میں ایران سے اچھی اور تعمیری بات چیت ہوئی، ایران سے مذاکرات پورا ہفتہ جاری رہیں گے۔ ایران کے خلاف حملوں کو 5 دن کے لیے ملتوی کر دیا، مستقبل کا انحصار ملاقاتوں اور بات چیت کی کامیابی پر ہوگا۔ ٹرمپ نے 48 گھنٹے میں آبنائے ہرمز کھولنے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ بات چیت کی تردید۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ٹرمپ کے بیانات کا مقصد تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ ٹرمپ اپنے فوجی منصوبوں پر عمل کرنے کے لیے وقت حاصل کر رہے ہیں، جنگ ہم نے شروع نہیں کی۔ امریکی صدر کے حملے روکنے کے اعلان کے بعد خام تیل سستا پھر مہنگا، برنٹ کروڈ کی قیمت کم ہو کر $101 فی بیرل تک پہنچی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $89 فی بیرل تک گری۔ ایران کی مذاکرات کی تردید کے بعد خام تیل کی قیمت دوبارہ بڑھ گئی۔ جاپان کی آبنائے ہرمز میں بحری جہاز بھیجنے پر رضامندی کی تردید۔ کیبنٹ سیکرٹری نے کہا جاپان نے جہاز بھیجنے کے لیے امریکہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا، مکمل جنگ بندی کے بعد بارودی سرنگوں کی صفائی کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نے دعویٰ کیا تھا کہ جاپان رضامند ہو گیا۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد ایران اور روس کے وزرائے خارجہ کا رابطہ۔ سرگئی لاروف نے کہا فوری طور پر جارحیت روکی جائے، ایران سمیت تمام فریقین کے جائز مفادات کو مد نظر رکھ کر حل تلاش کیا جائے۔ عباس عراقچی نے کہا امریکہ نے پہلے بھی مذاکرات کے نام پر بدترین دھوکہ دیا، آبنائے ہرمز مکمل بند نہیں، کوئی ایرانی مزید دھمکیوں سے متاثر نہیں ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایران کے صدر سے رابطہ۔ ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی، قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ وزیراعظم کا خطے میں جاری خطرناک صورتحال پر اظہار تشویش۔ کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور سفارتکاری کی طرف واپسی پر زور۔ شہباز شریف نے کہا امن کے فروغ کے لیے کردار جاری رکھیں گے۔ ایرانی صدر اور عوام کو عید الفطر اور نوروز کی مبارکباد دی۔ 23 مارچ وطن سے تجدید عہد وفا کا دن۔ ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں 31 اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ صدر آصف زرداری کی لاڑکانہ میں پرچم کشائی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی لاہور میں پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت۔ کفایت شعاری اقدامات کے تحت یوم پاکستان کی روایتی پریڈ نہیں ہوئی، 23 مارچ سے منسلک تقریبات منسوخ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ، وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم کی ملاقات۔ معاشی صورتحال، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور شعبہ توانائی پر تبادلہ خیال کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور سرحدی صورتحال پر بریفنگ دی۔ پاک افغان کشیدگی اور علاقائی سیکیورٹی چیلنجز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آصف زرداری نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بوجھ کو کم سے کم رکھا جائے۔ بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی قیادت کی بھی ملاقات میں شرکت۔ ہائی آکٹین پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 535 روپے ہو گئی، نوٹیفیکیشن جاری۔ ہائی آکٹین پر پیٹرولیم لیوی 200 روپے فی لیٹر مزید بڑھا دی گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار۔
सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर पाबंदी। वजीर आजम ने कहा हाई ऑक्टेन का इस्तेमाल नागुज़ीर है तो खर्चा ज़ाती जेब से देना होगा। शहबाज शरीफ का निगरानी के लिए मौसर निज़ाम बनाने का हुक्म। कहा खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। सोना 4.5 लाख से भी सस्ता। फी तोला सोने की कीमत में 43,600 रुपए की बड़ी कमी। 1 तोला सोने की कीमत 4,47,762 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,83,883 रुपए तक आ गई। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में दुकानें रात 10 बजे बंद करना होंगी। मार्केट्स के औकात-ए-कार तब्दील। पुराना शेड्यूल बहाल कर दिया गया। हुकाम ने कहा मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें 10 बजे बंद करना होंगी। रमजान में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाजत खत्म। बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल में तीसरा इंजेक्शन दे दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने मुआयने के बाद बानी की बीनाई को तसल्ली बख्श करार दिया। बानी पीटीआई की आंख पहले से बहुत बेहतर है। अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। ईरान का कुवैत में एक और अमरीकी F-15 तैयारा तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने तैयारे को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया का अमेरिका के 2 जंगी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। कहा बंदर अब्बास में एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन्स को गिराया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की ताज़ा लहर। ईरान ने जनूबी और वस्ती इसराइल पर क्लस्टर मिसाइल दागे। तल अबीब में भी सायरन बज उठे। ईरानी मिसाइल का मलबा वस्ती इसराइल में 8 मकामात पर गिरा। ईरान के साहली शहर बंदर अब्बास के रेडियो स्टेशन पर अमरीकी फिजाई हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। एक शख्स जान बहक। अमेरिका ने खलीज में 4,500 इजाफी फौजी एहलकारों को तैनात करना शुरू कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जमीनी फौज को तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की मदद हासिल होगी। आबनाए हुर्मस खोलने के लिए मजीद एहलकार तैनात होंगे। इसराइली ओहदेदार के मुताबिक अमेरिका का मकसद जजीरा खारक और आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल हासिल करना है। ईरान के साहिल या जजायर पर हमला किया तो पूरी खलीज फारिस बंद होगी। ईरान की समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने की धमकी। ईरानी दिफाई काउंसिल ने कहा हमला किया गया तो मवासलाती राब्तों को मुनक़ता कर देंगे। बिजली घरों पर हमला हुआ तो तबाहकुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। आबनाए हुर्मस से गुजरने का वाहिद रास्ता ईरान के साथ राब्ता करना है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा हमने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब गैर रिवायती जंग लड़ी। आज भी हमें अंदरूनी महाज और बैरूनी सरहदों पर चैलेंजेस का सामना है। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा चैलेंजेस के बावजूद मईशत को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। वज़ीर आज़म का वतन के दिफा पर। अफवाज पाकिस्तान की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत एयर चीफ और नेवल चीफ ने कौम को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक 23 मार्च 1940 को आज़ाद वतन के क़याम का रास्ता मुतय्यन किया गया। दिन पाकिस्तान के अवाम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। मुसल्लह अफवाज मुक़द्दस सरहदों के दिफा, कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और हर किस्म की जारियत और दहशतगर्दी के खिलाफ लाजवाल अज़्म का इयादा करती है। चीनी सदर को सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा पाकिस्तान ने मुख्तलिफ खतरात और चैलेंजेस का मुकाबला किया। कौमी खुदमुख्तारी, आज़ादी, इलाकाई सालमियत और कौमी वक़ार का साबित कदमी से दिफा किया। चीनी वज़ीर आज़म की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़िज़ाइया के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। एयर वाइस मार्शल शाहिद अफजाल की फातिहा खानी। फूलों की चादर चढ़ाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फितना अल हिंदुस्तान और TTP के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इलाकाई कशीदगी के बावजूद कौम साबित कदम रहेगी। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त से चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। हुकूमत की किफ़ायतशारी पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं।
ایران جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، کشیدگی میں کمی کی جائے۔ برطانوی وزیر اعظم کا ایک بار پھر اعلان، کیئر سٹارمر نے کہا برطانیہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ ڈیاگو گارشیا پر کوئی میزائل نہیں گرا، ایران کی جانب سے نشانہ بنانے کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ چین کا مشرق وسطی تنازع میں شامل فریقین پر مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر زور۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا یہ جنگ شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، طاقت کا استعمال صرف ایک خوفناک تسلسل کا باعث بنے گا، صورتحال مزید خراب ہوئی تو پورا خطہ افراتفری کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ عمان کے وزیر خارجہ نے کہا مشرق وسطی میں جنگ ایران نے شروع نہیں کی، جنگ پہلے بڑے معاشی مسائل کا سبب بن رہی ہے، خدشہ ہے جنگ جاری رہی تو مسائل مزید سنگین ہوں گے، ابنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا تیل کی قیمتیں بڑھیں تو لامحدود سبسڈی دینا ممکن نہیں ہوگا، ڈیزل پر 200، پیٹرول پر 127 روپے سبسڈی دے رہے ہیں، مشکل صورتحال کا سامنا ہے، کفایت شعاری کو اپنانا ہوگا، عوام توانائی کی بچت کرے۔ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا عوام ہائی آکٹین چھوڑ کر پیٹرول پر منتقل ہو جائیں گے، قیمت بڑھنے سے حکومت کے لیے بچت حاصل کرنا مشکل ہوگا، مٹی کے تیل اور ہائی آکٹین کی قیمتوں میں بڑا اضافہ عید سرپرائز ہے۔ ایندھن کی بڑی قیمتیں، اسپین کے بعد یونان کا بھی فیول سبسڈی کا اعلان، یونانی وزیر اعظم کے مطابق شہریوں کو 30 کروڑ یورو کی سبسڈی دی جائے گی، اسپین کا شہریوں کے لیے 5 بلین یورو کے امدادی پیکج کا اعلان۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا کوشش کرنی چاہیے کہ وفاق اور صوبوں میں اختلافات نہ ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ سے مل کر صوبے کے حق کی جنگ لڑیں گے۔ مراد علی شاہ نے کہا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی اتحاد ناگزیر ہے، پاکستان کو معاشی سماجی طور پر مستحکم بنانا ترجیح ہے، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری۔ ایران کا اسرائیل سے جوہری ہتھیار واپس لینے کا مطالبہ، ایرانی وزیر خارجہ نے سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ عباس عراقچی نے کہا اسرائیل کو بین الاقوامی جوہری نگرانی قبول کرنے پر مجبور کرے، اسرائیل جوہری ہتھیار ترک کرے، جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں شامل ہو۔ خط میں اسرائیل کی جنگوں اور خطے میں جوہری تنصیبات پر حملوں کا حوالہ۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران میں حکومت تبدیلی کا منصوبہ چکنا چور، نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران میں حکومت تبدیلی کے لیے بغاوت کا منصوبہ بنایا گیا، امریکہ کو امید تھی کہ حکومت تبدیلی سے جنگ کا جلد خاتمہ ہوگا، کرد فورسز کو استعمال کرنے کی حکمت عملی بھی ناکام ہو گئی، زیادہ امکان ہے کہ ایران کا موجودہ نظام قائم رہے گا۔ ایران کے خلاف جنگ میں شریک امریکی فوجیوں کا مورال ڈاؤن ہونے لگا، امریکی جریدے کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا امریکی فوجی چینی اور اضطراب کا شکار ہیں، اعلیٰ عہدیدار نے کہا کوئی بھی زمینی آپریشن مکمل تباہی ثابت ہوگا، فوجی اہلکاروں نے کہا ہم اسرائیل کے لیے مرنا نہیں چاہتے، سیاسی مہرہ بننا پسند نہیں۔ مشرق وسطی میں کم از کم 40 تیل تنصیبات بری طرح متاثر ہوئیں، عالمی توانائی ایجنسی کا دعویٰ، کہا حالیہ بحران 70 کی دہائی کے دوران بحرانوں سے بڑا ہے، ہرمز بندش سے عالمی معیشت بڑے خطرے میں ہے، بحران سے کوئی ملک بچ نہیں پائے گا، متحدہ عرب امارات نے گیس سپلائی کا اہم پلانٹ دوبارہ فعال کر دیا۔ ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کے بعد حسین دہگان جانشین مقرر، حسین پاسداران انقلاب کے سینئر جنرل اور 2013 سے 17 تک وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں عید کے 2 دن میں مختلف واقعات میں 40 افراد جاں بحق، ریسکیو حکام کے مطابق صوبے بھر میں 484 ٹریفک حادثات ہوئے، لڑائی جھگڑے کے 33 واقعات ہوئے۔ بلوچستان کے چند شہروں میں موبائل انٹرنیٹ ورک عارضی طور پر معطل، صوبائی وزارت داخلہ نے کہا اقدام ممکنہ خطرات سے نمٹنے اور عوامی حفاظت کے لیے اٹھایا گیا، صوبائی حکومت کی اولین ترجیح عوام کے جان و مال کی حفاظت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا راولپنڈی کی قدیم ترین مسجد کی اپ گریڈیشن کا حکم، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا جامعہ مسجد اور مدرسے کا دورہ، مسجد کے لیے مکمل سیکیورٹی پلان طلب کر لیا، مسجد کے 4 دیواری اور دیگر حصوں کا جائزہ لیا۔
एयर कनाडा का मुसाफिर तैयारा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर फायर ट्रक से टकरा गया। पायलट और को पायलट हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हादसे में कई मुसाफिर जख्मी हुए। साहबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मंथ करार आईसीसी ने ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की साहबजादा फरहान को मुबारकबाद। यौम पाकिस्तान पर रोमानिया का पाकिस्तान के लिए खास तोहफा। रोमानिया के फनकारों ने मुनफरिद अंदाज में पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया। सफीर ने उर्दू में मुबारकबाद दी। ईद के तीसरे दिन भी हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बच्चे पार्क्स और तफरीगाहों का रुख करने लगे। घुड़सवारी, ऊंट सवारी का लुत्फ उठाने लगे। कोई चिड़िया घर में मनपसंद जानवरों का नजारा करने में मसरूफ। चिकन कोरमा, कड़ाही, बिरयानी, बीफ पुलाव और ढेर सारे पकवान। ईद के तीसरे रोज भी सज गए दस्तरखान। दूसरे दिन भी मेहमानों की मजे मजे के खानों से तवाज़ो की गई। किसी ने घर में दस्तरखान सजाया तो किसी ने रेस्टोरेंट पर दावत रखी। मीठे में खीर, फिरनी, रसमलाई और आइसक्रीम से लुत्फ उठाया।